اور ایک قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو تو یہ بڑی محرومی ہے۔ اس لیے میں اپنے دوست احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، علیکم بشفاعین، علیکم بشفاعین، اگر تمہیں شفا چاہیے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو، علیکم بشفاعین العسل والقرآن، فرمایا ایک شہد اور ایک قرآن۔ شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے، یہ قرآن کو اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں شفا فرمایا۔ دیکھیے آیت کریمہ، یہ تو حدیث شریف سنائی نا میں نے، علیکم بشفاعین، جس کو شفا چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک شہد اور ایک قرآن، دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے قرآن کو شفا فرمایا۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں قرآن کو اللہ کا ذکر کہا گیا، قرآن کو اللہ کا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب آئیے وہ آیت کریمہ جس میں قرآن کو شفا فرمایا، حدیث تو آپ نے سن لی، اب قرآن مجید کی آیت کریمہ سنی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت میں قرآن مجید کو شفا بھی فرمایا اور قرآن مجید کو رحمت بھی فرمایا، قرآن مجید کو شفا بھی فرمایا اور قرآن مجید کو رحمت بھی۔ اور پورے قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے کہ جس کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اہتمام سے فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا، اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین۔ مختلف صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے فضائل حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اب عمومی طور پر مسلمانوں میں یہ صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت لازمی ہوتی تھی، گھروں میں بھی مساجد میں، نماز پڑھ کے فجر کی نمازی مسجد میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے جاتے تھے، اور اسی طرح گھروں کے اندر ہماری خواتین نماز فجر کی ادائیگی کے بعد گھروں میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے۔ یہ قرآن مجید کا دل ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وہ لوگ جن پہ نزع کا عالم طاری ہو، یعنی موت ان کے سر پہ منڈلا رہی ہو اور آخری لمحے ان کی زندگی کے ہوں، ان کی جان کنی کا وقت ہو، تو فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، اس سے جان نکلنے میں، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، لیکن ہم نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور قرآن کو بھی ترک کر دیا۔ لہذا دو چیزیں جو ہیں ان کو اپنے گھر میں لانے کے لیے ہمیں پوری کوشش و محنت کرنی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی کچھ پریشانی بیان کی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، رات سونے سے قبل
आयत उल कुर्सी पढ़ा करें, 3 मरतबा आयत उल कुर्सी पढ़ के अपने आप पे दम किया करें। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सॉरी, मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। मैंने कहा आप तो बहुत एजुकेटेड, तालीम याफ्ता लगते। उसने कहा बस यही बात है, मेरे अब्बा ने मुझे लॉ की डिग्री करवाई, मैं LLB की, मैं वकील हूं, लेकिन बचपन में मुझे न मस्जिद में भेजा न मकतब में भेजा। मैं वकील जरूर हूं, लेकिन अफसोस कि मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। अब वो आगे से जवाब पता है क्या देते हैं, इस उम्र में अब कुरान पढ़ते हुए मुझे शर्म आती है। मैंने कहा ये सब कुरान शरीफ पढ़ने वाले बेशर्म ही हैं, जो जितने कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं ये सब बेशर्म है। अंदाजा लगाए, यानी जब कुरान मजीद से राब्ता और ताल्लुक हमारा खत्म हो जाएगा, मसाजिद से, दीन से हमारा राब्ता और ताल्लुक नहीं रहेगा, तो फिर बताइए खैर की तवक्को कहां से की जाए। इसलिए जो 2 आयतें मैंने तिलावत की, उनका मफहूम बयान करने के लिए मैंने सारी हदीसें बयान की हैं, इसलिए कि ताकि हमें इल्म हो जाए कि जिक्र की अफजल तरीन सूरत 5 वक्त की नमाज है, और जिक्र की एक अफजल तरीन सूरत जो है वो है कुरान मजीद की तिलावत। और जब जिक्र का मफहूम बहुत वसी है, बहुत वसी, आप हैरान होंगे कि 28वें पारे में सूरह जुमा के आखिरी रुकू में, आखिरी रुकू सूरह जुमा का, उसकी पहली आयत में जरा देखिए। जब जुमे के लिए आने का हुक्म दिया ना, जुमे की अदायगी के लिए आने का हुक्म दिया, तो वहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। जब जुमे के लिए आने का हुक्म दिया कि जब अजान दी जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। इस आयत से मालूम हुआ कि जुमा भी अल्लाह का जिक्र है। तो कितने लोग हैं जो जुमे को अल्लाह का जिक्र समझते हैं, कितने लोग हैं जो कुरान को अल्लाह का जिक्र समझते हैं, कितने लोग हैं जो नमाज को अल्लाह का जिक्र समझते हैं। सूरह जुमा 28वें पारे में उसके आखिरी रुकू, उसकी पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। आओ दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। यानी जुमे को भी अल्लाह का जिक्र कहा। और जुमा जो है इसका वक्त ज़ोहर का वक्त है। जुमा किस वक्त में पढ़ा जाता है, जितना वक्त ज़ोहर का है, यानी असर का वक्त शुरू होने तक सब ज़ोहर का वक्त है। इस दौरान में जुमा पढ़ेंगे। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ज़ोहर के वक्त में आप जुमा पढ़ते हैं तो ज़ोहर की तो 4 रकतें हैं। ज़ोहर के कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं। तो जुमे के 2 फर्ज हैं। वो 4 क्यों नहीं पढ़ते आप? वो पढ़ते हैं 2। कभी गौर किया आपने? हमारे यहां तेजी से खुतबे की अहमियत भी निकल गई लोगों के दिलों से ना। खुतबे को लोग अहमियत ही नहीं देते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ज़ोहर की 4 फर्ज हैं, जुमे के 2 फर्ज हैं। हालांकि उधर तो 4 हैं, इधर 2 क्यों हो गए? ये जो 2 खुतबे पढ़े जाते हैं, खुतबतैन, जुमे के 2 खुतबे हैं। आप देखते हैं कि खतीब साहब एक खुतबा पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बैठकर फिर उठकर दूसरा खुतबा पढ़ते हैं। क्यों? दोनों खुतबों के दरमियान फसल करना मुराद है कि एक खुतबा हो चुका, अब दूसरा खुतबा होगा। ये इसलिए खतीब साहब नहीं बैठते कि पहला खुतबा पढ़ के थक गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। ये बात नहीं है।
بلکہ یہ دو خطبے جو ہیں 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. جمعے کے 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام، ان کی جگہ 2 خطبے رکھ دیے. اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے، شرط ہے خطبتین 2 خطبے. جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، عید کا خطبہ سننا واجب ہے، اور نکاح کا خطبہ سنت ہے. یہ فرق درمیان میں تمام سامعین کے علم میں ہونا چاہیے. جمعے کا خطبہ کیا ہے؟ فرض. عیدین دونوں عیدوں کا خطبہ واجب، اور نکاح کا خطبہ سنت. اور جو نماز کے اندر جیسے آداب ہیں ایسے خطبے کے اندر بھی حدیث شریف میں ہے کہ اگر خطبہ خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازی کسی دوسرے نمازی کو کہتا ہے چپ ہو جا، آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، اس نے خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا. مکمل خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت کر. یہ 2 رکعتوں کے گویا کے قائم مقام ہیں 2. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ سورہ جمعہ کی آخری رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، آؤ اللہ کے ذکر. لہذا ذکر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. یہاں میں قرآن مجید کی تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ جب بھی میں تفسیر یہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، اور یہ چیزیں ملتی ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے. ایک آدمی اگر قرآن حدیث بیان کر رہا ہے، سننے والے کے دل میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تو نصیحت اس کے دل پہ کبھی اثر کر ہی نہیں سکتی. جب ایک آدمی کا یہ ذہن بن جائے کہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہے، یہی وجہ ہے نا کہ جمعے میں حاضری کے دیکھ لیں. یہی وجہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے جو مولوی کرتا ہے. لیکن ہم جب بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رسول کے فضل و کرم سے، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنے احباب سے عرض کیا تھا کہ میں نے اگر یہ تفسیر ایک پڑھی ہے نا، تو اس تفسیر کو میں اگر دوبارہ پڑھتا ہوں تو دوبارہ پڑھتے وقت کئی ایسے نکات ہیں جو نئے ذہن میں آتے ہیں، جو پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں آئے. دوسری دفعہ پڑھا تو اور نکات آئے، تیسری دفعہ پڑھا تو اور نکات آئے، تو لطف بڑا آتا ہے. لیکن لوگ دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ. وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں مفسر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کے ذکر کے مفہوم کو بڑی وسعت حاصل ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، محدود نہیں ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، ورنہ ذکر کا مفہوم اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت بھی شامل ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ اگر ذکر کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے، اس سے مراد ہر قسم کی نیکی، اس سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے، اور اس سے مراد ہر قسم کی عبادت ہے، ہر قسم کی عبادت. لہذا ہمیں نیکی کی طرف رغبت،
نیکی کی قوت کو غالب کرنا اور بدی کی قوت کو مغلوب کرنا، یہ کون ڈیوٹی دے گا؟ کس کا فریضہ ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ قرآن مجید میں میرے رب کریم نے فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، نجات کی طرف، کیونکہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اس امت کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا کہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، جو حضور کا امتی ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ خود بھی نیکی کے راستے پہ چلو اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پہ چلاؤ۔ ایک نشئی آدمی، میں اکثر اپنے بیانات میں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے یہ سنا ہوگا، میں آج پھر مقرر عرض کرتا ہوں، ایک نشئی آدمی محلے کے 10 لڑکوں کو نشے پہ لگاتا ہے، ایک نشئی پوری گلی کے 5 لڑکوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے جی، لیکن افسوس ایک نمازی گلی میں سے دوسرا نمازی نہ بنا سکا، ایک نمازی دوسرا، حاجی صاحب اکیلے ہی آتے ہیں گلی میں سے، دوسرا آدمی نمازی ساتھ نہیں لا سکے۔ تو اس امت کے ذمہ کام لگایا گیا نا، ڈیوٹی کون دے گا؟ اسے ہی کہتے ہیں نا دعوت و تبلیغ، بلغوا انی ولو آیا۔ یہ میرے آقا کی بہت پیاری حدیث ہے، فرمائے ایک حدیث بھی میری تم سنو، ایک حدیث بھی اگر میری تم سنو، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی سنو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اسے حضور نے فرمایا، اس شخص کو حضور نے دعا دی جو حدیث پاک سن کر آگے لوگوں کو سنائے، حضور نے اس شخص کو دعا دی، فرمایا وہ شخص ہمیشہ شاداب رہے، شگفتہ رہے جو میری حدیث سن کر آگے لوگوں تک اس پہنچایا جائے۔ لہذا ذکر سے مراد ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی عبادت، وہ بھی ذکر تصور ہوگا، اس لیے ہمیں ذکر کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہاں 2-3 حدیثیں میں چاہوں گا کہ ہم ذرا غور سے سن لیں۔ جامع ترمذی جو حدیث شریف کی کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی، سیاستہ میں سے یہ تیسری کتاب ہے جامع ترمذی۔ اس کے اندر حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3383 نمبر حدیث۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں خود میں نے اپنے کانوں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ 3383 نمبر حدیث جامع ترمذی۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا اور سب سے فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ، فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ۔ اور ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف کنز العمال حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، کنز العمال، اور حدیث کا نمبر ہے 3924 نمبر حدیث ہے کنز العمال میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، حضور کی حدیث شریف۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو جب زنگ لگتا ہے، اس کے زنگ کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے،
تو فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ کس سے دور ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل کو زنگ لگ جائے تو وہ کس طرح صاف ہوگا؟ دل کو زنگ لگ جائے تو وہ کس طرح صاف ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر اللہ۔ فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائے، دلوں کو زنگ لگ جائے، تو فرمایا دو چیزوں کی کثرت سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایک فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا۔ حاضرین محترم، اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اولیاء کامل حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جنہیں غوث العظم کہا جاتا ہے، غوث الثقلین، بابا فرید الدین گنج شکر، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں یہ اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں تو پھر اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ذکر میں لوگ رہتے ہیں، کہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، کبھی کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر کرتے ہیں، کبھی کروٹوں پر ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے فرشتے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے نزول رحمت کی، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ملائکہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ تیرے ذکر میں ہے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر ایک انعام ملتا ہے، جو کثرت ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کی تاریکی، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور میں لا کے کھڑا کر دیتا۔ گناہوں کی تاریکی سے نکال کر، گمراہی کی تاریکی سے نکال کر اللہ کریم ہدایت اور نیکی کی روشنی میں اسے لا کے کھڑا کر دیتا۔ وہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور۔ کبھی کبھی یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے گناہوں کی اندھیروں سے نکال کر نیکی اور ہدایت کے نور میں لا کے کھڑا کر دے۔ تو گویا کہ اس کا ایک راستہ ہے اللہ کا ذکر۔ جتنے بھی اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کریم نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن، قیامت کے دن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں السلام علیکم فرمائے گا۔ ذکر کرنے والے جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، جتنے بھی ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ خود جل جلالہ وعم نوالہ ذکر کرنے والوں کو فرمائے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ تفسیر خازن میں یہ موجود ہے جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اور جب یہی ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا سلام انہیں پہنچے گا اور اللہ کریم انہیں سلام فرمائے گا،
تو پھر انہیں حکم ہوگا کہ تم سلامتی کے گھر جنت میں چلے جاؤ، سلامتی کے گھر جنت میں چلے جاؤ، حکم صادر ہوگا۔ اور جب یہ جنت میں ذکر کرنے والے جائیں گے تو جنت کے ملائکہ فرشتے السلام علیکم کہہ کر ذکر کرنے والوں کا استقبال کریں گے، ذکر کرنے والوں کا استقبال کریں گے۔ تو کثرت ذکر جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف ہماری رغبت ہو۔ اور آج کے درس قرآن میں خاص طور پر میں نے ذکر الہی کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا۔ آخر میں 2-3 حدیثیں جس کی روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور پر لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کا چل گیا ہے، کسی نے کالا علم کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نظر لگی ہوئی ہے، مختلف پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ ایسے مسائل کا اگر کسی کو سامنا ہو تو 10 مرتبہ چوتھا کلمہ صبح کو پڑھے، 10 مرتبہ چوتھا کلمہ شام کو پڑھے۔ میں اپنے تمام وابستگان اور محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، دور دراز کا سفر کر کے رات کو جاگ کر آپ یہاں پہنچے، اپنا آرام چھوڑا، نیند چھوڑی، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو 2-3 ایسے تحفے دے دوں جو ساری زندگی آپ کے کام آئے۔ پہلا سبق تو نماز اور تلاوت قرآن، اس میں اگر کوئی کمی بیشی کو سستی غفلت ہے تو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ دیکھیے نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں لکھا ہے۔ نیک آدمی سے بھی گناہ، متقی آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، پرہیزگار سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا کیونکہ معصوم ہیں۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین ہیں یہ محفوظ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ محفوظ۔ ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، جو مجھ جیسے گناہ گاروں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک تو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، مسلم شریف میں ہے۔ اور ایک کثرت استغفار، کثرت استغفار یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کی غلطیاں، قصور اور گناہ، چھوٹے چھوٹے کبیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں جب توبہ کریں۔ اس لیے کثرت استغفار، بلکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مالی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ میں مالی طور پر پریشان رہتا ہوں۔ حضور نے اسے فرمایا کہ کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ اور ایک شخص آیا، اس نے اپنی کسی بیماری کا ذکر کیا، حضور نے اسے فرمایا کثرت استغفار کیا کرو۔ ان تمام حدیثوں کو جب جمع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی معاملات انسانی زندگی میں پیش آئیں، کثرت استغفار سے اللہ تبارک و تعالی وہ سارے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ۔ جو ہستی معصوم ہے
جن کی بدولت مغفرت ہوتی ہے، جب وہ کثرت استغفار فرماتے ہیں تو تعلیم امت کے لیے کہ پھر تم سوچو کہ تمہیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں جو لفظ ہے نا استغفار کے، وہ سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لیں، اس کی کثرت کریں۔ اور ایک حدیث شریف سنا کر پھر ہلکا ذکر انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہمشیرہ صاحبہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچی، بوڑھی ہو گئی، بڑی عبادت گزار تھیں حضور کی صحابیہ، تو حضور کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کوئی زیادہ وظیفے میں نہیں کر سکتی، زیادہ محنت مشقت وظائف کی مجھ سے نہیں ہوتی، مجھے کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں جس میں زیادہ کوئی دقت نہ ہو، آسان سا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا ورد بتاتا ہوں، اگر تم پڑھو گی تو تمہیں کسی وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی، کسی اور پڑھائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر۔ اب یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ سارے مبارک ذکر کیا ہیں؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ، استغفار 100 مرتبہ روزانہ، اور چوتھا کلمہ 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، جس میں شرط ہے پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز، ایک مریض آدمی ہو وہ پرہیز نہ کرے، بد پرہیزی کرے، تو بتائیے اس کی دوائی کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آیا، وہ کہے گا تمہیں یہ پرہیز بتایا تھا، پرہیز کیا تھا؟ وہ کہے نہیں میں تو دب کے کھاندہ رہا۔ وہ کہیں گے پھر اللہ ہی تجھے سنبھالے، جب نہ تم پرہیز کرو نہ دوائی کھاؤ تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ پرہیز کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہے، حرام، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچنا۔ اور میں علل انان کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ شریعت میں سب سے بڑا حرام کیا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سود ہے، سود، جسے آپ پرافٹ کہتے ہیں۔ شراب کی بوتل پہ اگر عرق گلاب لکھ دیا جائے تو عرق گلاب تو نہیں بنتا، پرافٹ کہنے سے سود تو نہیں، حلال تو نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا حرام شریعت میں، اس سے بڑا حرام ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کریم نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان میں چوٹی کی چیز سود ہے، حرام۔ اور کبیرہ گناہوں میں، حقوق العباد میں، بلکہ حقوق العباد میں سب سے چوٹی کا گناہ وہ شراب پینا، وہ زنا کرنا نہیں ہے۔ حقوق العباد میں سب سے چوٹی کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کو تکلیف دینا، دکھ دینا، ستانا، ماں باپ کو اذیت دینا، اسے کہتے حقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی۔ جس بیٹی بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو علامے ملے، ماں باپ کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، نبی کریم کی حدیث شریف ہے۔ یہ چوٹی کے 2 باتیں میں بتا رہا ہوں، چوٹی کا حرام سود، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، جاؤ کسی سے پوچھ، حقوق کہتے ہیں جی علماء حقوق العباد بیان نہیں کرتے، حقوق العباد سنو، کہنا آسان ہے۔ حقوق العباد میں سرے فہرست سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں لکھا ہے کہ حقوق العباد میں ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اوپر جب حقوق العباد کے گناہوں کا ذکر کیا جائے گا،
فہرست ترتیب دی جائے گی تو سب سے پہلا نمبر کیا آئے گا؟ والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا، اذیت دینا، دکھ دینا، تنگ کرنا۔ اور حضور نے حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کر ارشاد فرمایا تھا، جو آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے کعبہ بھی جائے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ لو دعائیں، کیونکہ یہ جو جرم ہے نا ماں باپ، یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کر حضور نے حاضرین کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا غور سے سن لو، اور جو جنازے میں نہیں آئے ان کو بھی جا کے بتا دو، جو ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کا گستاخ ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ بہت ہی پیارے بھائیو، یہ چند اصلاحی باتیں میں نے آپ سے عرض کی، بات عمل کی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہلکا ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانا تیار ہوگا، آپ حضرات ناشتہ فرما لیں، اور 9 بجے انشاءاللہ، ٹھیک 9 بجے دوسری نشست شروع ہو جائے گی۔ سب حضرات ذکر میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم، 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 یا رحمان یا رحیم۔ رحمان یا رحیم، یا 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 رحمان یا رحیم۔ یا رحمان یا رحیم، 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 یا رحمان یا رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ستارو یا غفار، 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 یا غفار، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار۔ یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان یا حنان یا منان یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان حنان یا منان یا حنان نام یا حنان یا منان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیانو یا سبحان یا دیان یا سبحان یا دیان سبحان یا دیانو یا سبحان یا دیان سبحان یا دیانو یا 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 سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد الله 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 الرحيم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا كريم
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم. یہ ذکر پاس انفاس اس وقت فائدہ دیتا ہے جب آدمی نماز کی پابندی کرے. جب 5 وقت کی نماز پابندی سے شروع ہو جائے اور اس کی پابندی نصیب ہو، اس کے بعد پھر ذکر پاس انفاس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جب دعا مانگ لیں، پوری مکمل نماز سے فارغ ہو کے آخری دعا مانگ لی ہے، اس کے بعد بالکل خاموش ہو کے، آواز نہیں آنی چاہیے، سانس جب اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو ہو تصور میں، اور آواز یعنی سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہمارے سلسلہ قادریہ میں یہ طریقہ ہے. نماز سے مکمل فارغ ہو کے ایسے بیٹھ جائیں، دل کی طرف توجہ کر کے، آنکھیں بند کر کے. جب سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو ہو، 11 دفعہ سے شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ جب دیکھیں کہ اس پر پابندی ہو گئی ہے اور آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے ذکر میں، تو پھر اس کی تعداد بڑھاتے جائیں. یہ ہے ذکر پاس انفاس. سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو ہو، آواز کے بغیر. سانس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. بغیر آواز کے تصور میں سانس اندر جائے تو اللہ، اور جب سانس باہر ہے تو ہو، یہ تصور کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اس کے بعد پھر آپ